أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 102 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ایمان والوں کو کہ آپ اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ آمنوا اتقوا اللہ یعنی تقوی اختیار کرو، اور آپس میں اتفاق اتحاد قائم رکھو، اختلاف اور تفرقے کا خاتمہ کرو، عدل و انصاف سے رہو، اور اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس پر پورا عمل کرو۔ ہر حکم کو مان کر اس پر پورا عمل کر کے ثابت کر دو کہ ہم اللہ کے وفادار ہیں۔ تمام زندگی اسلام پر ایمان کامل کے ساتھ قائم رہو، تاکہ کبھی موت آئے تو اسی حالت میں آئے کہ بندہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ اور جس طرح بندہ دوسروں کو یاد کرتا ہے، اللہ کو بھی ہر وقت یاد رکھے، کم کھائے کم سوئے اور ذکر و فکر میں رہے، زبان اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرتا رہے، بے حیائی اور برائی سے اپنے آپ کو بچائے، بھیجا غصے سے بچائے، حسد نہ رکھے، کینہ نہ رکھے، نفاق سے بچے، بد اخلاقی سے بچے، دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت اور آخرت کا خیال بھی دل میں رکھے، دنیا اور آخرت کو متوازن اپنے اندر رکھے، یعنی توازن قائم کرے۔ جس طرح دیکھیں نا، بندہ مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو ظاہری طور پر خوبصورت بنا کے جاتا ہے، کپڑے لباس ہر طرح سے بندہ ذرا اپنی پرسنالٹی اپنا وہ تھوڑا سا شو بازی کر کے جاتا ہے نا، تو اسی طرح اندر کا جو نظام ہے، یعنی اندر کا جو باطن ہے، اس کو بھی پاک صاف رکھے، جبکہ اللہ نے اندر ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ باہر کا معاملہ دنیا دیکھتی ہے اور اللہ باطنی معاملہ دیکھتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے اس آیت میں، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتقوا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو یا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کس طرح کا؟ حق کا، جس طرح کے حق ہے، تقات ہی اس کے تقوی کا، جس طرح اس کے تقوی کا حق ہے، یعنی اس سے ڈرنے کا حق ہے، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طرح ڈرو۔ ولا تموتن، ولا اور نہ، تموتن اور نہ تم مرو، الا مگر، وانتم اور تم مسلمون مسلمان ہو، یعنی مرنے پر ایسی حالت ہو کہ تم مسلمان ہو کر مرو، یعنی اور نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور اگر تم کو موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ تقوی اختیار کرے، اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھے، زندگی بہتر ہو جائے گی، اور آخر دم تک، کیونکہ موت کا تو پتہ نہیں ہوتا کب آ جائے گی، تو اس لیے اگر بندہ ہر وقت خوف خدا کے ساتھ رہے اور تقوی اختیار کرے کہ اللہ کا ڈر جب ہوتا ہے تو بندہ پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہے، حرام حلال کو بھی دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو مانا جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے۔ یہی تقوی ہوتا ہے، یہی ڈرنا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا حکم مانے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، جو اس نے نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری نہ کرے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل کرے، یعنی اچھی باتیں خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی بتائے، اور بری باتوں سے خود بھی بچے، دوسروں کو بھی بچائے، اور اللہ کو یاد رکھے، اس کو نہ بھلائے، اور اسی طرح حرام حلال جو ہوتا ہے اس کا خیال رکھے کہ حرام کے قریب نہ جائے اور حلال کو اپنے قریب پائے، اور اسی طرح اچھی بری چیز کا خیال رکھے، اچھے برے اعمال کا، اچھے بری باتوں کا یہ خیال رکھے، تاکہ بندے کا جو قلب ہے، دل ہے اور نفس ہے وہ پاک صاف رہے۔ تقوی کی تعلیم اور کامل مسلمان ہونے کی تلقین اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، تو تقوی باطنی صفائی کر کے تمام بدگمانیوں کو، حسد کو، منافقت کو، بغض کو مٹا دیتا ہے، خلوص کو لاتا ہے، اور ایک انسان جب اسلام کا لبادہ پہن کر مسلمان ہو جاتا ہے تب وہ ایک جسم کی مانند ہو جاتا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اسے محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان باہمی تعاون اور رواداری سے ایک ہیں، واحد ہیں، اتفاق و اتحاد کے عظیم ستون کی مانند ہیں، اور تمام تفرقے سے پاک ہیں، کیونکہ تقوی تمام اختلافات سے پاک کر کے خالص اللہ کی بندگی میں جھکا کر ایک کر دیتا ہے، اور تفرقے کے تمام لوازمات دم توڑ جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ تقوی یعنی اللہ کا ڈر، خوف پیدا کر لو، راس الحکمت مخافت اللہ، یعنی حکمت کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ جب بندے میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ زیادہ ہنستا بھی نہیں ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر زیادہ ہنسوں گا تو میرا دل مردہ ہو جائے گا، اور بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ تقسیم اللہ کی ہے۔ اب آپ کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بدل تو نہیں دینی، تقسیم جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو، یہ سب اس کے کام ہے، وہ جانتا ہے ہر بندے کی ماہیت کو، اس کی کیفیت کو جانتا ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو کوئی چیز دی، کسی کو نہیں دی، یہ اس کا کام ہے، وہ جانتا ہے، اس کو سب پتہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہمیں تو بس یہ ہے کہ یہ پتہ ہونا چاہیے، جیسے اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، سنتا بھی ہے، علیم بھی ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، تو پھر بندہ ہر کام جو کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں برا کام کیوں کروں، میں غلط کام کیوں کروں، میں اللہ سے بے وفائی کیوں کروں، میں اللہ کو دھوکہ کیوں دوں۔ خوف خدا علم و حکمت کے دروازے کھولتا ہے، تمام برائی اور گناہوں کے دروازے بند کر کے خالص اللہ کا فرما بردار بنا دیتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی تھی۔ تقوی جو ہے وہ کفر و شرک اور تمام برائیوں کا گلا گھونٹ دیتا ہے، تمام فروعی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، اتفاق اتحاد پروان چڑھتا ہے، باہمی تعاون بڑھتا ہے، ایک دوسرے کا خیال شروع ہو جاتا ہے، اور المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر نہ ظلم کرے اور نہ اس کا ساتھ چھوڑے، تو مسلمان پھر ایک دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے، نہ ساتھ اس کا چھوڑتا ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، تعاون، رواداری، اور اس طرح سے
یہ تعاون جو ہے وہ بڑھتا ہے، جس طرح وتعاونوا علی البر والتقوی کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور جو برائی اور گناہ کے کام ہیں اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو تاکہ گناہ پھیلے ہی نہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمانوں کی حفاظت کرے، یعنی اپنی زبان سے بھی کوئی ایسی باتیں نہ کہے جس سے دوسرے مسلمانوں کا دل دکھے، دل آزاری ہو، اور نہ ہی اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچائے، نہ کسی کی عزت کی طرف ہاتھ لے جائے، اور نہ ہی کسی کی چوری کرے، نہ ہاتھ سے کوئی برا کام کرے۔ گویا انسان جو ہے وہ مسلمان ہے تو مسلمان وہ ایک پرسکون بن جائے، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی۔ اس لیے جب بندہ دوسروں کے لیے پرسکون ہو جاتا ہے تو اتفاق اتحاد کا ایک ایسا بندھن اور مضبوط رشتہ قائم ہو جاتا ہے جس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تقوی دلوں کو صاف کر کے تمام نفرتوں سے، بغض و عناد سے، حسد سے، فخر و غرور، تکبر سے، حرص و ہوا سے، اور ہر قسم کے لالچ سے، کینہ اور مکاری، عیاری اور غداری سے مکمل طور پر بندے کو پاک کر دیتا ہے۔ اور یہ خالص دل جب تقوی کے ساتھ مزین ہو جاتا ہے تو باقی اعضاء جو ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ باہمی تعاون میں، رواداری میں، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھنے میں ایثار و قربانی سے کام لیتے ہیں، اور اس طرح سے وہ قرب حقیقی یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور مسلمان اپنے ساتھ ایسے جڑ جاتے ہیں جس طرح تسبیح کے دانے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، اور وہ دھاگا یوں سمجھو کہ وہ اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ قرآن اور سنت جو ہے وہی واحد دھاگا ہے جس پر تسبیح کے دانے جیسے لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان اگر جڑ جائیں اس کے ساتھ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت اتحاد اور اتفاق کا ایک نمونہ بن جاتا ہے، اور یہی چیز ہوتی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اور جب بندہ جو ہے اس حالت میں ہوتا ہے، یعنی یہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈر خوف آ جاتا ہے، برائی سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے، نیک کام کرنے کی طرف بندے کا دل کرتا ہے، اور اس طرح کا خیال پیدا ہو جائے تو یہ الفت اور محبت جو بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے یہ جو ہے اللہ کی قربت لاتی ہے۔ اور یہی چیز اگر مینٹین رکھی جائے، اس کو قائم رکھا جائے، تو یہی پھر بندے کی موت کا وقت مقرر نہیں ہے، اور جب موت آئے گی تو پھر یہی جب ایمان پر قائم ہوگا اور اسلام پر عمل ہوگا تو انشاءاللہ ایمان پر ہی موت ہو جائے گی۔ اور یہی اللہ چاہتا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تم نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا، تو مسلمان ہو کے بندہ مرتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے کہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، ناشکری کبھی نہ کرے۔ موت کا وقت مقرر نہیں ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو ہر وقت تقوی کے ساتھ مزین رہنا چاہیے، اور تاکہ جب موت آئے تو اسلام اور ایمان کے ساتھ آئے، اور گناہوں میں مبتلا شخص جو ہوتا ہے وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ بعض دفعہ جیسے آپ دیکھیں کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، جب تک نافرمانی میں رہتا ہے وہ اسلام سے دور ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس وقت نافرمانی میں جب ہوتا ہے تو وہ کفر کے قریب ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ بے حیائی، برائی اور زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہوتا، اس سے ایمان اس سے نکل کر معلق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو وہ اسلام پر اس کی موت نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب زنا کرتا ہے، بے حیائی برائی کرتا ہے، اس وقت اس کا ایمان اس میں نہیں ہوتا بلکہ اس سے دور وہ چلا جاتا ہے، اس سے اندر سے نکل جاتا ہے، اور جب وہ برا کام کر لیتا ہے واپس پھر آتا ہے۔ اگر برے کام کے دوران وہ مر گیا تو پھر وہ اس کی موت جو ہے اسلام کے باہر ہو گئی، یعنی اسلام میں مسلمان بطور نہ ہوئی۔ تو کتنے بڑے گناہ ہیں، یعنی گناہ کرتے ہوئے بندہ مرے تو اسلام کی موت بھی نہیں نصیب ہوتی، نہ ایمان نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے بندہ برائیوں سے بچتا رہے اور اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کو بچائے، اور اس طرح کے گناہوں سے جو ہے جو بچے گا تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ضرور ملے گی۔
مرتے دم تک بندہ اللہ کا فرمانبردار رہے، وفادار رہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قائم و دائم فرمائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ڈر جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرو۔ آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح کے ڈرنے کا حق ہے، یعنی بندہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، بے وفا نہ بنے اللہ سے، اور اللہ کا باغی نہ بنے بلکہ اس کا فرمانبردار بنے، جو فرمایا اس پر مکمل عمل کرنے والا بنے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا۔ تبھی بندہ جو ہے جب اپنے اندر اس کو تقوی کی کیفیت کو مینٹین کر لے گا، قائم کر لے گا، تو پھر ہی وہ جو ہے جب موت آئے گی تو وہ تقوی پر قائم ہوگا تو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اسی لیے تو نماز کے بارے میں دیکھیں، قرآن پاک میں ہر وقت یہی آتا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ کسی جگہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ نماز پڑھو، بلکہ یہ لکھا ہوا ہے نماز قائم کرو۔ تو قائم کرنے والی بات ہے، یعنی اس کو مینٹین رکھو، کانسٹنٹ رکھو، اس کو استقامت رکھو، اس کے ساتھ منسلک رہو۔ تو یہی چیز اللہ چاہتا ہے۔ تو تقوی یہی چیز لاتا ہے کہ جب بندہ یعنی جب تقوی بندے میں آتا ہے تو اللہ کا فرمانبردار بن جاتا ہے، برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، نیکی کی طرف رجحان بڑھ جاتا ہے، اور برائی سے خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے، دوسروں کو بھی کہتا ہے نہ کرو، اور خود بھی نیک کام کرتا ہے، دوسروں کو بھی بتاتا ہے کہ تم بھی نیک کام کرو۔ حرام سے بچتا ہے، حلال کی طرف رجحان ہوتا ہے، اور دیکھ دیکھ کر استعمال کرتا ہے کہ حرام کی طرف نہ جائے، اور کمائی بھی حرام کی نہ ہو، اور جو چیز خریدے کھانا پینے کے لیے یا ضروریات کے لیے وہ بھی حرام سے نہ ہو، اور حرام کام سے نفرت کرتا ہے بندہ۔ اسی طرح برے اور گناہ والے کاموں سے بھی بندہ نفرت کرتا ہے، اور نیک کام کی طرف اس کا رجحان ہو جاتا ہے، اور یہ رجحان جو ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ اچھے کام کی طرف جب اللہ کی نعمتیں اس کو ملتی ہیں تو وہ شکر گزار ہوتا جاتا ہے اور ناشکری نہیں کرتا۔ تو یہ اس طرح کی کیفیت جب بندے کے اندر مسلسل جاری رہے تو پھر موت بھی آ جائے تو ایمان پر آتی ہے، اور یہی اللہ چاہتے ہیں کہ تقوی جب تمہارے اندر آ جائے گا تو اس کو قائم رکھو، تاکہ تمہاری موت آئے تو ایمان پر تو آئے نا، اسلام پر آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہی مرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، نیک کام کے ساتھ اور اعمال صالح کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ اس دنیا سے اٹھائے اور آخرت ہماری بہتر فرمائے۔ آمین۔